جی شیر افضل مروت صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب. رئیسانی صاحب نے بات کی بلوچستان کے حوالے سے. لیڈر آف دا اپوزیشن کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ پشتوں میں تقریر ہیں اور میں نے بڑی تفصیل سے سنی ہے، اور جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ انتہائی قابل مذمت ہیں. ان میں پشتونوں کو کہا گیا ہے کہ ہر پشتون اپنے گھر سے ایک آدمی بندوق سمیت نکلے. یہ پشتونوں کو تو بندوق تمایا گیا سن 1979 میں جب ببر کارمل کی حکومت تھی، اور تب سے لے کر آج تک پشتون لڑ رہا ہے. اور لڑائی میں جو نقصان ہوا ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو، افغانستان میں ہو یا بلوچستان میں ہو، وہ صرف پشتونوں کا ہوا ہے. لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں وہ صرف پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ نہیں ہیں، بلکہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہیں. اور اگر وہ اس طرح کا بیان دیتے ہیں تو اسے دلاداری جو ہے ہر اس ممبر اسمبلی اور ہر اس پارٹی کے ممبر کی ہوتی ہے جس کی یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم اپنے عوام کو اپنی ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے پہ اکسائیں. اور محمود خان اچکزئی بڑے قد کاٹ کے پرانے زمانے کے سیاستدان ہیں. ایسے بیانات دینے سے، جبکہ ملک میں حالات ایسے ہیں، ایک طرف کشمیر میں آگ بڑک اٹھی ہے، اور خواجہ آصف صاحب سے میں استدعا کروں گا کہ اس ایوان کو انٹرفیئر کرنا چاہیے. وہاں کشمیری ایکشن کمیٹی کے اعمال کو جس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے، یقیناً جو ہیں سرکاری اسپتالوں پہ حملے جو ہیں قابل مذمت ہیں، لیکن اور معاملات بڑے سنگین ہیں. میڈیا میں بلیک آؤٹ ہے، لیکن وہاں پہ جو ہو رہا ہے، میری تجویز ہے کہ پارلیمان کی کوئی کمیٹی جائیں، ایکشن کمیٹی سے بات کریں اور اس آگ کو بجھائیں. کشمیر بڑا نازک حصہ ہے، اور وہاں تقریباً 20,000 کے لگ بھگ لوگ اب راولاکوٹ میں محصور ہیں، اور اگر ایوان اس پہ انٹرفیئر کرے تو بہت اچھی بات ہوگی. آخری گزارش ہے، وزیر پارلیمانی امور نے عمران خان کے ملاقاتوں کے حوالے سے بات کی. میں یہ گزارش کروں گا کہ عمران خان کی ملاقاتوں کے لیے میں نے پٹیشن کیا اور اس پہ ملاقاتیں شروع ہوئی، اور یہ ملاقاتیں ہوتی رہی تقریباً 1.25 سال تک. اس کے بعد یہ ملاقاتیں رک گئی. اب جو کہا جاتا ہے کہ قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ ہوگی، میں آپ کو عرض کروں، یہاں پیپل پارٹی کے محترم ممبران اسمبلی بھی موجود ہیں. یہ آج کی تقریریں یا تقاریر جو پارلیمان میں ریکارڈ ہو رہی ہے وہ ایک وقت میں دکھائی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ جب عمران خان کی ملاقات کا مسئلہ تھا تو پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ موقف تھا. اگر زرداری صاحب نے 11 سال جیل میں کاٹے ہیں تو یہ کریڈٹ میں قطعاً پی ایم ایل این کو نہیں دے سکتا ہوں. پی ایم ایل این زرداری صاحب کو نہیں رکھ سکتی تھی جیل میں، یا میاں نواز شریف صاحب نے اگر جیل کاٹی ہیں تو یہ پیپل پارٹی کا کیا دھرا نہیں تھا. اگر نون نے جیل کاٹی ہے 18 میں پی ٹی آئی کے دور میں تو وہ پی ٹی آئی کا کیا دھرا نہیں تھا. اب سب لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں. آج ان اعمال کو ڈیفینڈ نہ کریں. ایک قیدی کو آپ کیا وہ وقت درست تھا، وہ پالیسی یہ میں ایکسپینس کر رہا ہوں جو آپ نے ابھی الفاظ جی سر ختم کر رہا ہوں. کیا وہ ملاقات کہ جو خان کی ہو رہی تھی وہ درست تھا، یا جو ابھی نہیں ہو رہی ہے وہ درست ہے؟ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ آیا اس ملک کے خداداد میں پاکستانیوں کو، قیدیوں کو، اولاتیوں کو قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ مل رہی ہے یا نہیں؟ ایک آخری بات وزیر قانون صاحب کی توجہ کے لیے. جناب علی، کل میں نے آپ کو ایک مسئلہ آپ کے نوٹس میں لایا اور آپ کی بڑی مہربانی تھی، آپ نے اس میں متعلقہ ادارے کے سربراہ سے بات کی، اور پھر ہوا یوں کہ ان کے دفتر کو ریڈ کیا گیا، سیل کیا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا، شام کو ان کو چھوڑ دیا گیا. اگر آپ کی کال نہ ہوتی تو نہ چھوڑتے، لیکن چھوڑ دیا گیا کہ بس غلط فہمی ہے. یہ اس طرح کی غلط فہمیاں تو نہیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کی چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کرے. آج کل کوئی ممبر اسمبلی ذرا اپنا اختیار دیکھ لیں، کسی تانیدار کو یہ تو بتا دیں کہ بھئی آپ کا یہ حق نہیں ہے، آپ قانون سے تجاوز کر رہے ہیں. آئیں مل کے پاکستان میں کچھ قانون کی حکمرانی کی بات کریں.
اور استدعا میری یہ ہے کہ اس پہ نظر ثانی کرے، تھوڑی سی ملک جو ہیں وہ نارملکی کی طرف واپس آ جائے۔ میں جناب کا بہت مشکور ہوں۔ تھینک یو۔ شکریہ۔